اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ٹیم سپرٹ کی بہت بات ہوا کرتی ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کلیئر کر دوں۔ بعض اوقات میں کچھ سخت بات بھی کر دیتا ہوں، میرا مقصد قطعاً کسی کی دل آزاری نہیں ہے۔ سختی صرف اس لیے آتی ہے کہ اس بات کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو بہت ہی بلیک اینڈ وائٹ ٹرمز میں بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو بہت ہر چیز کو آپ شوگر کوٹ نہیں کر سکتے۔ ویسے تو آپ دیکھیے نا، جب ہم مینیجر بنے، میں مینیجر بنا، تو اس وقت ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اگر آپ کسی کو ریپریمانڈ کرنا چاہتے ہیں کبھی بھی تو سینڈوچ ٹیکنیک اپنائیے۔ سینڈوچ کیا ہوتا ہے؟ اوپر نیچے ایک سافٹ بن ہوتا ہے اور درمیان میں ایک پیٹی ہوتی ہے، جو بھی ہو، چکن کی ہو، بیف کی ہو، جس میں مسالہ ہوتا ہے، جس میں مرچیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو اوپر نیچے کے بن ہیں سافٹ بھی ہیں اور وہ اس کو مائلڈ بھی رکھتے ہیں۔ تو پہلے آپ اسے بلائیں۔ اب سینڈوچ ٹیکنیک یہی ہے کہ آپ اسے بلائیں اور اس کی 2-4 تعریفیں کریں کہ آپ بڑا اچھا یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، پھر آپ وہ پیٹی اس کو پیش کریں کہ یہ جو آپ نے کیا ہے یہ ٹھیک نہیں، اس میں یہ خرابی ہے، یہ غلطی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد جب آپ اس کو وہ پیٹی کھلا دیں، مرچیں لگا دیں اس کو، تو اس کے بعد پھر آپ ایک سافٹ بن آگے رکھتے ہیں کہ جی نہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ میں بڑا پوٹینشیل ہے، بڑی کیپیبلٹی ہے، اینڈ آئی ایم شیور یو ول ویری کوئکلی آپ اس کو ٹھیک بھی کر لیں گے اور اس سے بہت بہتر ہو جائیں گے۔ تو سینڈوچ آپ کا مکمل ہو گیا۔ لیٹلی اٹ از سیڈ کہ کوئی سینڈوچ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں اس سینڈوچ کا، اس لیے کہ اس کا وہ امپیکٹ نہیں آتا۔ تو آپ بن کو بھول جائیں۔ جب لیٹسٹ تھنکنگ یہ ہے جو بہت لٹریچر میں آئی بھی ہے کہ آپ بن کو بھول جائیں اور آپ ڈائریکٹ پیٹی پیش کر دیں، اس کو جو بات کہنی ہے اس کو ڈائریکٹ کہہ دیں کہ بھائی صاحب یہ کام ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوا، یا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور یہ اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، یہ بنیاد ہے ٹھیک نہ کہنے کی اس کو، اور اس کو امیڈیٹلی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، وٹ ایور جو بھی معاملہ ہے۔ سو اب وہ پیٹی والا معاملہ جو ہے نا وہی رہ گئی ہے، بن غائب ہو گیا بیچ میں سے۔ سو میں بعض اوقات وہ پیٹی پیش کر دیتا ہوں سخت گفتگو میں، اور میں اس کو سینڈوچ ٹیکنیک میں نہیں لے کے آتا، تو اس کا پلیز برا مت مانیے گا۔ میرا انٹینٹ نہ آپ کو ہرٹ کرنا ہے، نہ کرٹیسائز کرنا ہے اس سینس میں کچھ ایکشنز کو انڈورس نہیں کرتا، اس لیے کہ ان مائی ویو، آپ مجھ سے بالکل اختلاف کر سکتے ہیں، ان مائی ویو وہ ایکشنز ایسے ہیں جو کہ انڈورس نہیں کیے جا سکتے۔ اینی وے، بات ہم کرنے لگے تھے ٹیم سپرٹ کی، جذبہ ہے، جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار، تو بہت ہم نعرے لگاتے ہیں نا جذبے کی، اور یہ جذبہ آپ کو کچھ ٹریڈز میں بہت زیادہ نظر آئے گا، کچھ خاص طور پہ ایسے کام جو ہارڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے فرض کیجئے ماؤنٹینئر ہے نا، اگر 4 لوگوں کی 10 لوگوں کی ایک ٹیم جا رہی ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے لیے، دے ول بی اے ٹیم ود اے ویری ہائی اسپرٹ ٹو سپورٹ ون another، چونکہ رسک بہت بڑا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ کوئی ایک بھی آگے پیچھے کچھ ہو گیا تو بچے گا نہیں، تو وہ رسک اتنا بڑا ہے کہ جو ان کو یوں کر کے اکٹھا رکھتا ہے۔ آرمڈ فورسز از اے ویری بگ ایگزامپل آف دیٹ، آرمی کے لوگوں میں ماشاءاللہ بڑی کامریڈ شپ ہوتی، بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ رسک بہت بڑا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کانفلکٹ ہے، جنگ ہو گئی ہے شروع، اور اس طرح کی کوئی چیز ہے، یا کوئی ویسے ہی آج کل تو حالات تو آپ کو پتہ نہیں ویسے بھی چلتے رہتے ہیں خطرناک، تو اس میں اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے، بیک اپ نہیں کرتے، پروٹیکٹ نہیں کرتے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہر کسی کے لیے، رسک بہت بڑا ہے۔ عام جو ورکنگ ہے ہماری، اس میں چونکہ رسک انوالو اس سینس میں نہیں ہے، تو ٹیم سپرٹ کریٹ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے کیا جیے یا مرے، مجھے کیا فرق پڑے گا، میری نوکری تو قائم ہے نا، وہ قائم رہے گی، بلکہ شاید یہ نہیں ہوگا تو میرا چانس بہتر ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ٹیم سپرٹ چاہیے، کیونکہ اگر ٹیم میں سپرٹ نہیں ہے تو پھر بھی وہ گروپ ہی رہے گا، وہ ٹیم نہیں بنے گی۔ تو ٹیم سپرٹ کو کریٹ کرنے کے لیے دی ون تھنگ دیٹ یو نیڈ، فرسٹ تھنگ اینڈ دی فور موسٹ تھنگ از اے ویژن، کہ آپ ان کو کیا ویژن دکھاتے ہیں کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے نا، ایک ویژن کمپنی کا ہے جو کہ لکھا ہوتا ہے، جو اکثر لوگوں نے پڑھا بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی سے نارملی لکھوا لیتے ہیں، اور ایک اچھی سی انگریزی ہوتی ہے،
ایک ویژن ہوتا ہے، ایک مشن ہوتا ہے. یہ اکثر اچھی انگریزی ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی خاص تھنکنگ نہیں ہوتی آنیسٹلی ان موسٹ آرگنائزیشنز ایکسیپٹ دوز ہو ریئلی مین اٹ اینڈ ہو فالو اٹ ایوری ڈے. بیکاز جن کو جو خود سے بناتے ہیں، سوچ کے بناتے ہیں، وہ ہر روز اس کو فالو کرتے ہیں، وہ اس کو اپنی ہر ورکنگ میں شامل کرتے ہیں اس مشن اور ویژن کو. لیکن ان موسٹ کیسز ویژن اینڈ مشن صرف ایک کاغذ ہے، ایک اچھا سا اس کا پلاک ہے جو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ یار ہمارا کوئی ویژن مشن ہی نہیں ہے کمپنی کا، یہ کیا بات ہوئی، اتنے غریب ہیں ہم ایکچولی. وہ بھی ہونا چاہیے نا، دس از پارٹ آف دی پروٹوکال کہ دیوار پہ لگا ہونا چاہیے کچھ، خاص طور پہ چیف ایگزیکٹو کے پیچھے تو ضرور لگا ہونا چاہیے کہ جی ہمارا ویژن مشن کیا ہے. بٹ اینی وے سو ویژن لازمی ہے دکھانا کہ ایز اے ٹیم ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، کہاں تک جا سکتے ہیں. دیر از اے لاٹ آف فلیکسیبلٹی، کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی کو خاص، جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہر کسی کے لیے بڑے راستے کھل سکتے ہیں. یہ وہ ویژن ہے جس سے ٹیم اسپرٹ پیدا ہوتی کہ ہم اکٹھے ہوں گے تو ایکچولی انڈیویجولس کے لیے راستے نکلیں گے، اور اگر ہم بکھرے رہیں گے ایز این انڈیویجول تو پھر انڈیویجولس کے لیے بھی راستے نہیں نکل سکیں گے. سو ویژن، پرفارمنس، کارکردگی، ہائر سٹینڈرڈز، یہ ہے جو فور موسٹ چیز ہے. اور دوسری اور آخری چیز، دو ہی چیزیں چاہیے ٹیم اسپرٹ کے لیے، وہ آپ کا ٹیم کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہے، اور وہ رویہ فیئرنس اور ایکویلٹی کی بنیاد پہ اگر نہیں ہے، اور اگر آپ دو لوگ آپ کے فیورٹ ہیں اور ان کو آپ نوازتے رہتے ہیں، اور تین لوگ آپ کو ایسے ہی ہیں، ان کو آپ اگر نقصان نہیں بھی پہنچاتے تو یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیم کہ ٹھیک ہے نا یار، ہیں بس ٹھیک ہے پڑے رہیں، تو پھر کبھی بھی ٹیم اسپرٹ پیدا نہیں ہوگی. یو ہیو ٹو ٹریٹ دیم ایکولی اینڈ یو ہیو ٹو ٹریٹ دیم وتھ فیئرنیس. ایکولی تبھی ہوگا اگر آپ ہر کسی کے ساتھ ایک جیسے فیئر ہوں گے. اگر آپ کسی کے ساتھ فیئر اور کسی کے ساتھ انفیئر ہوں گے تو ایکول تو نہیں رہے گا ویسے بھی. تو یہ دو چیزیں ہیں جو ٹیم اسپرٹ پیدا کرتی ہیں، ایک ویژن اور ایک آپ کا ٹیم کے ساتھ بیہیویئر. اس دونوں پہ غور کیجئے، اور اپنی ٹیم اسپرٹ کو جتنا آپ اسٹرانگ کریں گے اتنے انشاءاللہ آپ پروگریس کریں گے، بے شمار کامیابیاں آپ کے پاس آئیں گی، اینڈ یو کین گرو ٹو اینی پوزیشن انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.